میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں کا دنیا میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر حق ہوتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والے ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، ان کا ہم پر حق ہوتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والے والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں قبرستان جانے کی یا قبرستان کے پاس سے گزرنے کی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ قبرستان والوں کے لیے بھی ہم نے خیر کی دعا مانگنی ہے، سلامتی کی دعا مانگنی ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو دنیا سے جانے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی مسلمان ہو، ہمارے دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین کا خاص طور پر حق ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو دنیا میں بھی اس کا حق دینا ضروری ہے، واجب ہے، ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس تعلق کو نبھائیں جو تعلق ہمارا ان کے ساتھ تھا۔ تعلق نبھانا، دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں کے ساتھ تعلق کو نبھانا، یہ ان کا پہلا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، ان کی اگر کوئی وصیت تھی یا خواہش تھی، اس وصیت یا خواہش کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق پورا کیا جائے۔ ہمارے اس تعلق والے کے جو تعلق والے ہیں، ہمارا کسی سے تعلق تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب آگے اس کے جو تعلق والے ہیں ان سے تعلق کو نبھانا، یہ سنت ہے۔ اگر ہمارا کوئی تعلق والا دنیا سے رخصت ہو گیا، اب آگے جو اس کے تعلق والے ہیں ان سے وفا کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حدیث کی کئی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعہ کو بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال فرمایا۔ یعنی حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا زبردست استقبال کیا گرم جوشی سے۔ کیف انتم، کیف حالکم، کیف کنتم بعدنا،
کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے کیا حالات ہیں، ہمارے بعد آپ کیسے رہے۔ حدیث میں کسی اور جگہ پر اس طرح کے جملے نہیں ملتے، یعنی 3 مرتبہ 3 الگ الگ جملوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف انتم کیف حالکم کیف کنتم بعدنا، کیسے ہو، کیا حالات ہیں، ہمارے بعد کیسے رہے۔ اس طرح کا استقبال ہمیں حدیث میں کسی دوسری جگہ نہیں ملتا۔ خیر بات چیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام فرمایا، وہ بوڑھی خاتون تشریف لے گئیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی خاتون تھی، آپ نے ان کا اتنا اعزاز و اکرام فرمایا، ایسا اعزاز و اکرام تو بڑے بڑے سرداروں کے حصے میں بھی نہیں آتا جو آپ نے ان کا اعزاز فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، اور اب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کو کئی سال گزر چکے ہیں، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نبوت کے 10ویں سال ہوا، اس کے بعد 3 سال پھر آپ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے، اور نبوت کے 13ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی، اور یہ واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا، ان بوڑھی خاتون کے آنے کا واقعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سال گزر چکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ یہ خاتون خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، یعنی یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہیں، ان کے تعلق والی ہیں، یہ ان کے تعلق والی ہیں۔ اور ان حسن العہد من الایمان، جس کے ساتھ وقت گزرا ہو اس گزرے وقت کی لاج رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے ساتھ وقت گزرا ہو اس گزرے وقت کی لاج رکھنا، اس تعلق کو نبھانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان حسن العہد من الایمان۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کے تعلق والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، یہ بھی وفاداری ہے کہ کسی کو اس لیے عزت دیں، کسی کو اس لیے احترام دیں کہ اس کا میرے پیارے کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے عزت و احترام۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ماں باپ کے جو حقوق آئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جانے والے ماں باپ کا جو حق آیا ہے حدیث میں، اس میں یہ بھی بات ہے کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ ہمارے بہن بھائی، چچا، تایا، پھپھو، ماموں، خالہ وغیرہ، یہ ہمارے ماں باپ کے رشتہ دار ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ماں باپ کا یہ حق آیا ہے کہ ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سامنے آئی کہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں کا، رشتہ داروں کا، ہمارے پیاروں کا، والدین کا ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کے تعلق والوں کے ساتھ تعلق کو نبھا کے رکھیں۔ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور دوسری چیز ہے دعائے مغفرت۔ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم دعائے مغفرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والے تمام مسلمانوں کا ہم پر حق ہے
کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے مغفرت۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعائے مغفرت کرنا قرآن میں سکھایا گزرے ہوئے لوگوں کے لیے۔ ہم نماز کے آخر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا دوسرا حصہ ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا زبانی یاد ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب اغفر لی، اے اللہ، اے میرے رب، میری بھی مغفرت فرما، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ یہ دعا قرآن مجید میں ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا، یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائے مغفرت کرنا سکھایا، تمام ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، سبقونا بالایمان، یعنی جتنے مسلمان روئے زمین پر گزر چکے ہیں، یا اللہ ان سب مسلمانوں کی، ان سب ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ تو دعائے مغفرت دنیا سے رخصت ہو جانے والے ہر مسلمان کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا ہے۔ تو جو کوئی مسلمان بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو دعائے مغفرت دنیا سے رخصت ہونے والے مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں کا تیسرا حق ہے ایصال ثواب، ایصال ثواب، یہ تیسری چیز ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ دعائے مغفرت ایک الگ چیز ہے اور ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے۔ دعائے مغفرت پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن میں آیا ہے۔ دعائے مغفرت کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، محلے داروں کے لیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ہم پر لازم ہے، یہ دنیا سے چلے جانے والے مسلمانوں کا حق ہے۔ اور تیسری چیز ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ایک بات تو طے ہے، اس پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ نیک اولاد کے تمام اچھے اعمال کا ثواب ان کے والدین کو پہنچتا ہے۔ اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے ایصال ثواب میں، کہ اولاد جب بھی کوئی نیک عمل کرتی ہے، ماں باپ نے اس کو نیکی کے رستے پہ چلایا، دین کے رستے پہ چلایا، ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اولاد جو نیکی بھی کرے گی اس نیکی کا ثواب اس کے والدین کو پہنچے گا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے ماں باپ کے لیے فلاں 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 چیزیں پڑھی ہیں، تو اب ان کو کیسے بخشواؤں، یعنی کیسے ایصال ثواب کروں؟ تو عرض یہی ہوتی ہے کہ آپ نہ بھی بخشوائیں، آپ ایک نیکی کر رہے ہیں، جب آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں
تو اس کا ثواب خود بخود آپ کے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو پہنچ رہا ہے۔ اور یہ بات ہمیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو صدقہ جاریہ قرار دیا، صدقہ جاریہ، ان میں ایک ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس اولاد کی نیکی کا اجر خود بخود اس کے ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، پانی کا انتظام کر دینا صدقہ جاریہ ہے، کوئی دین کی خدمت کا کام کر دینا، قرآن مجید کی خدمت کا کام کر دینا صدقہ جاریہ ہے، مسافر خانہ بنوا دینا صدقہ جاریہ ہے، رستہ بنوا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ایسی بہت سی نیکیاں ہیں کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن کئی سو سال تک، بعض دفعہ ساری زندگی، اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایصال ثواب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس زمانے میں اس علاقے میں پانی کی قلت تھی، لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدواؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوایا اور اس پر لکھوایا، ہذہ بئر ام سعد، یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کا کنواں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی کنواں کھدوائیں، مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے وہ کام کرنا، یہ ایصال ثواب ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک خرابی ہے، وہ یہ کہ ہم نے ایصال ثواب کو بھی اپنی ایک معاشرتی تقریب یا رواج میں تبدیل کر دیا کہ جی فوتیدگی کے دوسرے دن ایک تقریب ہے، پھر 7ویں دن ایک تقریب ہے، پھر 40ویں دن تقریب ہے، پھر پورا سال مکمل ہونے پر تقریب ہے۔ ایصال ثواب تقاریب کا پابند اور محتاج نہیں ہے، ایصال ثواب تقاریب کا پابند اور محتاج نہیں ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ آپ ایک نیکی کریں، ایک نیکی جو واقعی نیکی ہو، جیسے ایک آدمی کو آپ نے اگر کوئی پیسے دینے ہیں تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں۔ اگر آپ کے پاس جعلی پیسے ہیں تو آپ کسی دوسرے کو کیا پیسے دیں گے؟ یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی دوسرے کو کیا دیں گے؟ تو ایصال ثواب کے لیے یہ ہے کہ پہلے خود تو نیکی کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلے خود نیکی کر لے، پھر اس نیکی کا ثواب کسی کو دے، یہ ایصال ثواب ہے۔ تو ایصال ثواب کسی خاص دن کا پابند نہیں ہے، ایصال ثواب کسی خاص طریقے کا پابند نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں، قرآن پڑھنا نیکی ہے، ذکر کرنا نیکی ہے، نوافل پڑھنا نیکی ہے، لا الہ الا اللہ کہنا نیکی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب نیکی کے کلمات ہیں۔ یہ کلمات پڑھنا اور اپنی خوشی سے کسی کو ایصال ثواب کر دینا، یہ درست طریقہ ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک تو متعین دنوں میں متعین ناموں سے متعین تقریبات آ گئیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اسی طرح ہم نے اکثر دیکھا کہ جی گنتیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ قرآن مجید اتنی مرتبہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ اتنی مرتبہ پڑھا گیا، سورہ یاسین اتنی مرتبہ پڑھی گئی۔ اب یہ جو مرتبہ والا معاملہ ہے، یہ گنتی والا جو معاملہ ہے، یہ شریعت کی روح اور مزاج کے خلاف ہے۔ جس نے پڑھا ہے، جس نے نیکی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ سے درخواست کرے کہ یا اللہ میری یہ نیکی میرے فلاں مسلمان بھائی بہن کے لیے قبول فرما، اس کا ثواب اس کو عطا فرما اور اس کی مغفرت بھی فرما۔ اب یہ جو کاغذ تیار ہوتے ہیں نیکیوں کے حساب و کتاب کے کاغذ، بھئی نیکیوں کا حساب و کتاب تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے فرشتوں کے پاس ہے۔ تو ایصال ثواب کے حوالے سے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بے شک ایصال ثواب برحق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیکی کا ثواب پہنچا سکتا ہے، لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ خود تو نیکی کر لے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، پھر اپنی مرضی اور خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اسے ایصال کر دے۔ اس کے لیے نہ کوئی دن متعین ہے، نہ کوئی طریقہ متعین ہے، اور نہ ہی کچھ خاص کلمات متعین ہیں، ہر مسلمان کا انفرادی عمل ہے۔ تو دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کے ہم پر جو حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کے تعلق والوں کے ساتھ بھی تعلق کو نبھائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جانے والے تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو درست نیکی کر کے اس نیکی کا مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔